آپ ختم شریف کی محفل میں اخبار بیان کریں۔ رہی بات شادی اور نکاح کی، تو نکاح ہو یا ولیمہ ہو، اگر ہمارے لوگ یہ کوشش کریں کہ نکاح پر یا ولیمہ پر اتنا بڑا اجتماع 200 400 500 بندہ لے کے آتے، اتنے اخراجات کرتے ہیں، اگر وہاں کسی صحیح عالم دین کو گھنٹہ 2 گھنٹے 15 منٹ آدھا گھنٹہ کا نکاح کے احکام کو بیان کرنے کے لیے موقع دیا جائے، وہ بہترین موقع ہے جب سب لوگ جو ہے وہ ہیپی بھی ہوتے ہیں اور بڑا اچھا موڈ بھی ہوتا ہے، اور پھر انتظار بھی کیا جاتا ہے۔ کوئی لڑکی والوں کی طرف سے جو مہمان آ رہے ہیں ان کا انتظار گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھے ہوئے۔ مجھے گزشتہ 1 ماہ پہلے اس طرح کے فنکشن میں جانے کا موقع ملا۔ میرے ایک پیر بھائی تھے، پیر طریقت اہل شریعت صوفی طارق صاحب، ان کی صاحبزادی جو ہے وہ یہاں پہ انگلش کی لیکچرار ہے ناروال میں، اس کا نکاح تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ضرور۔ چنانچہ میں وہاں پہنچ گیا اور ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا تھا۔ اس ساؤنڈ سسٹم پر آدھا پونا گھنٹہ مجھے گفتگو کا موقع ملا، تو میں آپ کے یہ بات بڑی حیرانی ہوگی آپ کو سن کے کہ پونا گھنٹہ کا خطاب کرنے کے بعد جو ڈگری کالج شکر گڑھ کے پرنسپل تھے یا وہاں کے جو لوگ تھے، وہ لڑکا بھی لیکچرار تھا وہاں پہ، وہ لوگ میرے پاس سب کر کے اگر ابھی ٹائم ہے کچھ مہمان آ رہے ہیں تو آپ کو 15-20 منٹ اور ان مسائل پر بات کریں تو ہمارے لیے بڑے انفارمیٹیو ہے۔ تو میں نے چنانچہ اس بات کا فیصلہ کیا کہ یہ جو بنیادی احکام اور مسائل ہیں ان کو بیان کیا جائے۔ ان کو قرآن نے بیان کیا ہے اور سورہ نساء میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ قرآن عزیز میں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں جو احکام بیان فرمائے، اللہ کہتا ہے قد علمنا ما فرضنا علیہم، ہم نے جان لی ہے کہ جو ہم نے فرض کیے ہیں ان پر عورتوں کے بارے میں۔ اللہ کہتا ہے وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا ولا تقسطوا أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوا فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ مسئلہ جس کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں وہ ہے حق مہر۔ حق مہر کیا چیز ہے؟ قرآن عزیز فرقان حمید نے سورہ نساء میں جب 5ویں پارے کی پہلی آیت ہے، 5ویں پارے کی 4تھے پارے کی آخری آیت، اس میں محرمات کا بیان ہوا۔ اللہ کہتا احل لکم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة امہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ یہ ساری وہ عورتیں ہیں جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، محرمات کا ذکر ہوا۔ نکاح کیا چیز ہے؟ جناب آدم علیہ السلام پہلا بندہ جب کائنات میں بارز وجود میں آیا، اللہ کی تخلیق فرمائی اور جب ان میں روح ڈالی، جنت کا ماحول ہے، ہر نعمت ہے جنت کے بارے میں جو شریعت کا قرآن کا تصور ہے وہ بڑا بے مثال اور لاجواب ہے کہ جنت میں جناب آدم رہتے ہیں لیکن اکیلے اکیلے تنہائی محسوس کرتے ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کی بائیں پسلی سے جب وہ آرام فرماتے استراحت میں تھے، اس پسلی سے بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کی جو حسن و جمال کی پیٹر تھی اور خوبصورت تھی، اور جب آپ اٹھے تو آپ اس کی طرف دیکھا تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون ہے؟
اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری تسکین کے لیے، تمہاری دلجوئی کے لیے اس کو پیدا کیا ہے۔ چنانچہ جناب آدم علیہ السلام رغبت فرمائی، ظاہر وہاں جنت میں یہ جماع، یہ وطی، یہ صحبت، یہ قربت، یہ کوئی شے نہیں وہاں۔ تو ویسی رغبت کی تو اللہ نے کہا نہیں، بغیر نکاح کے تم اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ چنانچہ اس کا نکاح کس نے بڑھایا؟ جب نکاح پر ہاتھ دیا تو پھر بھی روک دیا کہ اے آدم تم اس کے قریب نہیں جا سکتے یہاں تک کہ اس کا حق مہر ادا کرو۔ یعنی جب سے نکاح کی بنیاد رکھی گئی تب سے حق مہر بھی لازم کیا گیا۔ حق مہر یہ نکاح میں دو رکن ہیں، ایجاب و قبول اور دو دعا، یہ دو چیزیں ہوں گی تو نکاح ہو جائے گا۔ مثلا لڑکی اور لڑکا ایک ہی مجلس میں بیٹھ جائے، دو بندے وہاں موجود ہیں، چاہے عیسائی موجود ہو، ایک مسلمان ہو ایک عیسائی ہو، کسی بھی درجے کے کسی بھی لیول کے بندے دو موجود ہو، ان کی موجودگی میں دونوں اعتراف اور اقرار کر لیں، لڑکا لڑکی سے کہ میں تجھے قبول ہوں، وہ کہے گی میں مجھے قبول ہے، تو تین مرتبہ نہ بھی ایک بار بھی کہہ دے قبول ہے تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ تین بار تو ذرا استحباب کے طور پر ہے کہ ممکن ہے پہلی دفعہ سے سنا نہ ہو، سمجھا نہ ہو، کیا بات کی ہے پتہ ہی نہ چلے، تو تین بار اس کا تکرار کیا، دو دعا اور ایجاب و قبول، یہ نکاح ہو گیا۔ اب بغیر حق مہر کے نکاح جو ہو جائے گا، یعنی حق مہر جو ہے وہ ذکر نہیں کیا، بیان نہیں کیا تو نکاح ہو جائے گا، لیکن حق مہر ادا کرنا واجب ہے۔ حق مہر ادا کرنا واجب، اللہ نے قرآن عزیز میں اس کو لازم فرمایا۔ اللہ کہتا ہے اُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، یہ جو محرمات بیان کی نا، ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے جی، بیٹی کے ساتھ نکاح حرام ہے، بہن کے ساتھ نکاح حرام ہے، پھوپھی کے ساتھ نکاح حرام ہے، خالہ کے ساتھ نکاح حرام ہے، بہن کی بیٹی کے ساتھ اور بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح حرام ہے، اور جس ماں کا جس عورت کا دودھ پیا اور رضاعت کی ہو وہ حرام ہے، رضاعت کی بہن حرام ہے، اور وہ عورتیں امہات نسائکم اللتی اور ربائبکم اللتی فی حجورکم، ایسی بچیاں جو تمہارے حجرے میں پرورش پائیں جی، کوئی یتیم بچی آ گئی تو وہ آپ کے گھر میں رہتی ہے، پرورش پاتی ہے، تو جس کا حق ہے اس بندے پر وہ جو پرورش پانے والی خاتون یا بچی اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، اور وہ عورت جس کے ساتھ نکاح ہو جائے اور نکاح کے بعد اس کے ساتھ میاں بیوی والے حقوق ادا ہو جائے، اس کی عورت، اس کی بیٹی اور اس کی ماں اس بندے پر حرام ہوگی جس کا اس کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق ہو گیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَأَنْتَ جَمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا نہیں کیا جائے۔ ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اور اس کے علاوہ باقی ساری عورتیں تمہارے لیے حلال ہے، أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، بولے ذرا أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، جتنی عورتوں کو تمہارے لیے حلال کیا ہے ان کو تلاش کرو اپنے مال کے ساتھ۔ چنانچہ ایسے شخص کے لیے نکاح جائز نہیں جو عورت کے حقوق مالیہ کو ادا نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، ایک عورت آئی، اس نے آ کے بعد میں رسالت میں عرض کیا رسول اللہ انی وحبت لکا، میں اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتی ہوں، آپ کے حوالے کرتی ہوں، یعنی آپ میرے ساتھ نکاح کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تو ایک صحابی نے دیکھا کہ حضور تو خاموش ہے، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور اگر آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا تو میرا نکاح پڑھا دیں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس کچھ ہے اس کو دینے کے لیے؟ اس نے کہا میرے پاس یہ چادر ہے جو میں نے باندھی لی، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی شے
آپ نے فرمایا جا ایک لوہے کی انگوٹھی لے آ. وہ گیا بیچارہ بازار میں دائیں میں، اس نے کہا حضور مجھے کسی نے انگوٹھی نہیں دی. پھر چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی قرآن کریم سے کوئی چیز ہے، یعنی قرآن آتا ہے تمہیں کچھ؟ اس نے کہا قرأت سورۃ کذا، فلاں سورت مجھے یاد ہے. حضور نے فرمایا تو اس کو یہ سورت یاد کرا دیا، تیرا نکاح پڑھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس بنیاد پر امام شافعی اور دیگر نے کہا کہ قرآن کی تعلیم بھی حق مہر بن سکتی ہے. میرے امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا نہیں، ہر وہ چیز حق مہر بنے گی جو مال ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے. آپ کے پاس جناب گھر میں کوکنگ آئل نہیں ہے، آپ قاضی صاحب جائیں ذرا کسی اسٹور پر، یہ جو بازار ہے پرچون کی دکان ہے، وہاں پوری سورت قرات کے ساتھ پڑھ کے سنائے ہوئے جناب میں نے ایک سورت سنائی ہے، مجھے کلو کے ہوئی دے گا تو؟ اس لیے کہ قرآن شریف جو ہے یہ مال نہیں ہے. اور قرآن کہتا ہے ان عورتوں کو تلاش کرو مال کے ذریعے، لہذا حق مہر واجب ہے. حق مہر کیا ہے؟ واجب ہے. میرا موضوع حق مہر کا ثابت کرنا نہیں ہے، میرا موضوع سے ہٹ کر ہے. حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ محمد سے دہلوی نے لکھا ہے، اور بجائے سرائے میں علامہ قاسانی نے لکھا ہے کہ ہم یہ جو حق مہر ہے اس کی تعیین میں حیا کرتے، شرم آتی. یعنی جب رشتہ کرتے بیٹی کا بیٹے کا ساری چیزیں طے ہوتی کہ اتنے بندے ہم برات میں آئیں، پھر وہ جو کل باز تو بے میں تو کیا لفظ استعمال ہوئے گی، چلو بڑا ہلکا لفظ میں استعمال کروں، اتنا بڑی رعایت کر کے میں لفظ پڑھتے. لالچی قسم کے لوگ جو ہے وہ تو جہیز کی چیزوں پر بھی معاملات کرتے ہیں کہ آپ فریج بھی دیں گے، آپ ایل سی ڈی بھی دیں گے، آپ یہ بھی دیں گے، آپ اے سی بھی دیں گے، آپ موٹر سائیکل لے کر دیں گے. اس طرح کی باتیں لالچی لوگ کرتے ہیں. حالانکہ باپ تو اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے، یہ سنت رسول اللہ کی ہے. جناب رسول اللہ نے اپنی بیٹیوں کو جہیز دیا ہے، لیکن اس پر مطالبہ کرنا کہ یہ چیزیں دی جائیں یہ جائز نہیں. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حضرت فاروق اعظم نے خطبہ ارشاد فرمایا، ممبر مصطفیٰ پر کھڑے تھے اور آپ نے جو کہ خلیفہ اور وقت جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر کوئی اگر خرابی ہے اس خرابی کا خاتمہ کیا ہے. چنانچہ فاروق اعظم نے اعلان کیا کہ لوگوں تم حق مہر کے اپنی بیٹیوں اور اپنی عورتوں کے حق مہر کے بیان میں غلو کرتے ہو. کیا کرتے ہو؟ غلو کرتے ہو، بڑا چڑھا کر طلب کرتے ہو کہ اتنا ہی رکھو کہ جتنا کوئی ادا کر سکے. رشتہ ہونے سے پہلے تم کوئی 10 لاکھ حق مہر لیں گے، بیٹی کا 5 لاکھ حق مہر ہوگا تو وہ اس کے لیے ادائیگی بھی مشکل ہو جائے گی. تم کیا کام کرے؟ یہ بات فاروق اعظم نے کی ممبر پر کھڑے ہو، ممبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر کہی کہ اپنی عورتوں کے حق مہر میں تھوڑا کمی کرو، کم حق مہر کا مطالبہ کرو. مطلب کیا اس کا بڑا یہاں آپ تھوڑا سا غور کریں کہ حضرت رسول پاک کے زمانے میں، جناب صدیق اکبر کے زمانے میں، جناب فاروق اعظم کے زمانے میں لوگ اپنی عورتوں، بیٹیوں، بہنوں کا حق مہر زیادہ رکھتے تھے. یہ ہماری طرح کے چمڑ جو آج پیدا ہوئے تو شریعت کے تمہیں پتہ ہے شریعت کیا ہے؟ تمہیں پڑھیں گے شریعت کون سی شریعت کیا؟ شریعت کا حق ہے کہاں لکھا شریعت کا حق ہے؟ اگر شریعت کا حق ہے تو فاروق اعظم ممبر مصطفیٰ پر کھڑے ہو کر کیوں کہہ رہے ہیں کہ اپنی عورتوں کی حق مہر کم رکھو؟ مجھے آپ بتا اس کا جواب دے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو سمجھ آتی ہے سبحان اللہ ہے. یہ موضوع تھوڑا سا خشک ہے، لیکن خشک کا مطلب ہے آپ پر لازم اس کا سیکھنا. یہ جو بندہ کہتا ہے کہ شریعت
مولوی صاحب کیا مجھے تکلیف؟ آپ شریعت ہے، اگر شریعت میں حکمیت ہے کوئی مطلب ہے تو تم سے زیادہ شریعت فاروق اعظم کو پتہ ہے کہ نہیں؟ بے شک پتہ ہے. سیدنا فاروق اعظم کو شریعت سب سے زیادہ اس کا تم سے زیادہ جو عالم فاروق اعظم ہے وہ امیر المومنین ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں اپنی عورتوں کے حق میں کم رکھو، اعتدال پر رکھو، بہت زیادہ بنی بہت کم بھی نہیں، میرا علی اختیار کرو. اس کا مطلب ہے کہ حضور کے زمانے میں حق مہر زیادہ رکھا کیا جاتا تھا. تو اس میں ذرا بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں جو رسول اللہ نے حق مہر ادا کیا وہ کتنا بڑا یہ مہر فاطمہ کے نام سے معروف ہے شریعت میں کہ جو رسول نے اپنی بیویوں کو حق مہر دیا، باقی بیٹیوں کو حق مہر دیا. ان سارے حق مہروں کو صحابہ کرام کے زمانے مبارک میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں جس لفظ کا استعمال ہوتا تھا مہر کے لیے وہ مہر فاطمہ تھا. وہ کیا تھا؟ مہر فاطمہ. سارے نہیں بولے مہر فاطمہ. دور سے بولے مہر فاطمہ. اب آئیے وہ کتنا تھا. سیدہ فاطمہ الزہرا کا حق مہر جو حضرت علی نے ادا کیا وہ کتنا تھا؟ وہ ہے 132 تولہ چاندی. 133 اشاریہ کچھ ماشی ہے جو حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کے حق مہر ادا کیا. میں نے آج ایک سنیارے کو فون کیا کہ میں نے کہا یار چاندی کا ریٹ کیا ہے؟ اس نے کہا 33 روپیہ پر تولہ. کتنا؟ 33 روپیہ پر تولہ. اگر آپ 133 تولے کی قیمت بنا کر ضرب دیں 3,000 کے حساب سے حساب کیا تو یہ بنا 3,10,000 روپیہ بنا جو رسول اللہ نے اپنی بیٹی کا حق مہر لیا. سبحان اللہ. اور مہر فاطمہ کے نام سے یہ تمام فتاوی کی کتابوں میں فتاوی رضویہ ہو، فتاوی ہندیہ ہو، فتاوی عالمگیریہ ہو، فتاوی شامی ہو یا دوسرے میں فتاوی دارالعلوم دیوبند ہو یا فتاوی سنائیہ ہو، تمام نے اس مہر کو مہر فاطمی کے نام سے لکھا ہے. اب مجھے بتائیے کہاں 3.5 روپے حق مہر سیدہ فاطمہ کا اور کہاں سے جاہل اور بد عمل اور بے عمل شریعت سے ناواقف باتیں کا مولوی سے لڑنا تو تکلیف ہے. شریعت دے شریعت کو وہ بتاؤ نا شریعت کیا ہے. اب سنیں ذرا قرآن کیا کہتا ہے. جب فاروق اعظم نے یہ بیان کیا نا کہ تم حق مہر زیادہ نہ لو، چونکہ حضور کے حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ابتدائی زمانے میں عورتیں بھی جمعہ پڑھنے آتی تھیں. 5 نمازوں میں عورتوں کی حاضری بھی ہوتی تھی. جب فاروق نے یہ مسئلہ بیان کیا پیچھے سے قرت پڑی اس نے کہا اے عمر آپ کون ہوتے ہیں ہمارے حق مہر میں کمی کرنے والے؟ جبکہ اللہ نے قرآن میں تو قنطار کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے حق مہر کے لیے. اور قنطار کا معنی ڈھیر ہوتا ہے. قنطار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈھیر. فاروق اعظم سے کہا میرے مومنین آپ کہتے ہیں کہ حق مہر کم کرو تو اللہ نے تمہارا حق مہر ڈھیر کہا ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہے ڈھیر حق مہر دو اور تم کہہ رہے کم کرو. میرے فاروق اعظم نے میرے آقا کی مراد فاروق اعظم نے کہا آج ایک عورت فاروق اعظم سے سبقت لے گئی قرآن کے سمجھ دے رہے. آج مجھ سے قرآن کے فہم میں خطا ہو گئی اور ایک عورت قرآن کی سمجھ میں مجھ سے سبقت لے گئی. یہ فاروق اعظم کہہ رہے ہیں. اب آپ آئے نا وہ جو نکاح رات باقی ہوتی ہے نکاح فارم پڑھ اس پہ جناب حق مہر شریعت فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے جلد نمبر 11 اور 12 میں یہ بات کی
یہ آج سے تقریباً 150 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دور میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، وہ بڑا بڑا حق محل رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں 50,000 یا لاکھ حق محل آج سے 150 سال پہلے بڑا ہوتا تھا۔ یہ تو پھر اب بعض لوگوں نے اس حق محل کی تعین میں اپنی ناک کو آگے رکھا کہ ہماری عزت نہیں رہتی، تھوڑا سا حق محل کا حق محل زیادہ کریں۔ اب جب اس میں افراط ہو گیا، حد سے بڑھ گئی یہ بات، پھر علماء نے کہا کہ نہیں یار اس کو کچھ کم کرو، اور شریعت نے کم از کم حق محل 10 درہم رکھا ہے۔ کم از کم حق محل کتنا ہے؟ اگر کوئی نکاح پڑھانے والا نکاح پڑھاتے ہوئے حق محل کا ذکر نہ کرے، بھول گیا، وہ کہہ دی فلاں بن فلاں، جو تقاضا وہ کیا کہ کتنے حق محل کے عوض اللہ کی رضا کے لیے شریعت مطہرہ کے مطابق تجھے قبول ہے، اس نے سیدھا کہا کہ فلاں بن فلاں تجھے قبول ہے، اس نے کہا قبول، نکاح ہو گیا۔ حق محل کا ذکر نہیں ہوا، کیا حق محل نکاح ہو جائے گا؟ جی نکاح ہو گیا۔ حق محل کا ذکر نہ بھی کیا گیا اور بغیر ذکر کیے، بغیر مقرر کیے اگر حق محل کے نکاح پڑھا دیا تو نکاح منعقد ہو گیا، لیکن حق محل مثلی ہوگا۔ ایک لفظ شریعت کا حق محل بتاؤ جا کے اپنے دوستوں کو کہ حق محل شریع قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ شریع حق محل پورا ذخیرہ حدیث ہے، جاؤ جا کے بخاری لے آؤ، مسلم لے آؤ، ترمذی لے آؤ، نسائی لے آؤ، ابن ماجہ لے آؤ، ابو داؤد لے آؤ، سنن نسائی لے آؤ، کسی ایک حدیث میں لکھا ہو تو شریع حق محل۔ چلو اب حدیث سے نیچے آئے، فقہاء کرام کی کوئی فقہی کتاب لے آؤ جو فقہ پر مشتمل ہے، جو قرآن و سنت کے مسائل کا استنباط اور استخراج اور جب نچوڑ نکالنے کے مسائل، فرائض، واجبات، سنت، آداب، مستحبات بیان کیے، جو حرام مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی اور اصحاب کو بیان کیا، اس حساب سے میں کہیں جا کے لے آؤ تو شریع حق محل کیا ہوتا ہے؟ حق محل مثلی کا ذکر قدوری نے بھی کیا ہے، قدایا نے بھی کیا ہے، کنز القطائف نے بھی کیا ہے، وقایا نے بھی کیا ہے، اور شامی کی تو بات ہی آپ چھوڑے۔ کیا حق محل مثلی کیا ہوتا ہے؟ شریع تو ہوتا ہی نہیں۔ شریعت نے تو حق محل کا تعلق رکھا ہے شوہر کی حیثیت کے شوہر کی حیثیت کے مطابق۔ سارے بندے نہیں بولے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بات میں نہیں کہتا، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا، علامہ قاسمی بجائے سنائے میں کہتے ہیں کہ آج کل یوں زمانے کی بات سے 100-150 سال پہلے کہ آج کل ہمارے دور میں شرع طلاق بڑھ گئی ہے، اور جس کا دل کرتا ہے اسے بھٹک کر کے طلاق دے دیتا ہے، یہ حق محل کا صحیح تعین نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر تم نے حق محل کا صحیح تعین کیا ہوتا، کچھ موجر اور کچھ غیر موجر کیا ہوتا تو وہ سب کچھ کرتا، تمہاری بیٹی کو طلاق جب اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ بھائی طلاق دینے کے بعد مجھے 2.5 لاکھ روپیہ بھی دینا ہے تو طلاق دے دو گے۔ میں آپ کو بتاتا میرے پاس بتایا ہونا شروع کر دیں، بڑی غلطی ہوتی تھی مفتی صاحب، اگر چھوٹے چھوٹے بچے کو حل کر دو تو تمہیں طلاق کیوں دی اس کو؟ کوئی اور بات استعمال کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ بتا کر میرے جوڑوں نے کہ میرے دادوں پر ڈال دیا شریع لے روپے بڑی سچ لے کہ نہیں ابھی 5,000 لے 5,000 تمہیں کیا تکلیف ہے 5,000 لے؟ لڑکی تمہاری، لڑکا تمہارا، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ لیکن جب تمہاری اس لڑکی کو وہ بندہ طلاق لے کے بھیج دیتا ہے، بچے طرح اور نکل جاتے تو نکل جا میں نہیں لکھنا، تو پھر تو آپ کے ہمارے پاس ہی کے جناب کوئی حل دے دو۔ دوسرے تیسرے دن وہ ساتھ جو بھی بڑے بیٹھ جاتی ہے کو حل کر دو۔ اور ظالموں کو نے حق محل کرتے ہوئے جو خطا کی ہے اس کا نتیجہ یہ تم نے اس کو دیکھا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کہتے میڈیکل کیسے بنتا ہے، میں نے تو ایسی بات کی ہے، یہ بات جو رحمت آسانی لکھ رہے ہیں بجائے سرائے میں کہ لوگوں کو سمجھاؤ کہ اپنی عورتوں کی تربیت
اب لڑکے کی حیثیت کے مطابق اکمال ہوتا ہے نا. اور میرا مشاہدہ کیا ہے، آج کل برات جب آ رہی ہوتی ہے نا تو وہ بندہ جس کے پاس اپنی سائیکل بھی نہیں وہ برات فارچونر پر لے کے آتا ہے، لینڈ کروزر میں بیٹھا ہوا آتا ہے. کیوں بھائی؟ تیرے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، تجھے یہ بڑی گاڑی کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا پتا چلے کیسے بیٹھے لوگ. اچھا چلو فارچونر لے آیا، ڈیڑھ کروڑ کی گاڑی لے آیا، مان کے ٹھیک ہے تو بڑا بندہ ہے، تو وہاں اپنے کا جب فارم بننے کے لیے لکھ رہے تیرا آپا بھی چیکا مار رہے ہیں، پانی میں آپا نے جو پیدا لے یوں بولتا ہے، منافقت کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں. یہ فارچونر کا اور یہ لینڈ کروزر کا کرایہ کتنا ہے؟ اور دوسرا اس کا کرایہ اتنا ہی آتا میرے لے کے گیا. یہاں سے لڑکی لے کے جا رہا ہے، بیٹی لے کے جا رہا ہے، تمہارے خاندان کی بنا ہوگی، بنیاد ہوگی، ایک اکائی جو خاندان کی ہے اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور فارچونر کا کرایہ 40,000 یا 50,000 میں لاکھ روپیہ، اور آپ کو کہتا ہے لکھو جی. اس لیے یہ پہلے مسلم اور پہلے فاطمی کے نام کا لفظ کا استعمال کرو اور پوچھو اپنے علماء سے اور اس کو رواج دو، اس کو لکھو اپنے نکاح فارموں میں کہ پہلے فاطمی لکھو. جب پہلے فاطمی لکھے گا تو لکھے گا 3.5 لاکھ روپیہ کمایا ہے. اس میں بھائی یہ معجل چاہے نہ کرو، ہم نے کہتے کہ ابھی کما کمایا کرو، اس میں سے 10 20 50 ہزار ابھی دے دو، بتایا ان دا طلب، کب دے ان دا طلب یا ان دا طلاق. اگر تو طلاق دے جاتی ہے تو میں تجھے دینا. میں قرآن کی ایک آیت آپ کو سنا دیتا ہوں جی، تاکہ جو تھوڑا سا سکل آپ کی سماعتوں پر ہوئے نا، کیونکہ بعض دوستوں نے شاید یہ موضوع روان ہی پہلی دفعہ سنا ہے کیونکہ لوگ یہ نواں سے آپ کو پکاری بول. میں کہتا ہوں کہ یہ حق مہر ایک پورا چیپٹر ہے اسلام کا. سورہ نساء میں اس کا بیان ہے، سورہ مائدہ میں اس کا بیان ہے، اور سورہ طلاق کے اندر اس کا بیان ہے. اور پورے قرآن میں اللہ نے اپنا بیان جو کیا ہے کہ تمہارے نزدیک اس کی حیثیت اتنی ہے کہ ہماری سب نظر میں پاک ہے. اور بعض کو وہ کہتے ہیں سوا بتی دے، سوا بتی دے کے دیکھو میں نے سوا بتی آج کھولنے لگی ہے تو سوا بتی آیا کہاں سے؟ اس زمانے میں 32.5 روپے کی جو قیمت تھی وہ کتنی تھی بلا؟ وہ آج کے 50-60 ہزار کے برابر ہے جس کو تم 32 لے کے بیٹھے ہو. یہ اس زمانے کا 32 ہے جب 2 روپے کا 4 روپے کا مربع زمین آتی تھی. اس زمانے کا 32 ہے. تو تم نے کہا اور اسے 32 لکھو، اتنے لکھو. سنتے ذرا، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ کے گھر سے کوئی لڑائی کروائیں. یہاں ایک پروگرام تھا تو وہاں میں نے یہ 4 موضوع بیان. ایک موضوع بیان کیا کہ جب کوئی بھی فوت ہو، ظاہر ہم نے بھی کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے، کوئی بھی کرے، کوئی بھی فوت ہو، جو مجلس قرآن نے کہا وہ قائم کرو. وہ قرآن شریف کی مجلس نہیں ہے، وہ 10ویں کی مجلس نہیں ہے، وہ 6ویں کی مجلس نہیں ہے، وہ کوئی ساتھے کی مجلس نہیں. وہ مجلس ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے اس کے 3 دن کے بعد اس کی وراثت تقسیم کر دو. یہ قرآن کہہ رہا ہے 3 دن کے بعد کیا کرو؟ وراثت تقسیم کر دو. پتا کیا کرتے؟ نہیں ساڈا تو بڑا سلوک ہے ماشاء بڑی لاٹھی ہے، بڑی محبت ہے. اور پھر یہی ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں 6 مہینے سال 2 سال کے بعد. جب اچھی چیزوں پر، اچھی پراپرٹی پر جو سمجھدار بڑے شیار تھے وہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور دوسرے جو سیدھے میں تھے ان کو پیچھے چلو کیا ہے یہ بھی بندوں کی پراپرٹی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ میں آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اگر آپ اس کے بارے میں کچھ ابہام میں مبتلا، اللہ کہتا ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تسلیم کے لیے بیٹھو تو رشتے دار آئیں، یتیم آئیں، مسکین آئیں، تو باپے نے، مرنے والے نے اتنا جو مال دولت چھوڑی ہے وہ جو چلا گیا، ایک
اکاؤنٹ بند ہو گیا، کچھ نہ تو چھوڑ کے گیا ہے نا، تو یتیموں مسکینوں رشتے داروں کو بھی دو، درازوں کا حق نہیں بنتا ان کو بھی دو، تاکہ مرنے والے کو قبر میں راحت ملے، سکون ملے، فیض ملے، اجر ملے، اور انصاف کے ساتھ سب کو تقسیم کر دو۔ بھلے بعد میں سارے پیش کر کے گھر رکھ لیں، اپنا اپنا حصہ مقرر کرے اور گھر رکھ لیں۔ اب وہ آئے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ضروری تھوڑا ہوتا ہے کہ حق میں مقرر کیا ہے تو کوئی لڑائی پہلے میں اس کی بنیاد پڑ گئی ہے کہ جی لوگ پہلے دن یہ جناب حق میں کو لڑائی جاتی، حق میں کوئی لڑائی تو نہیں ہے، لیکن برات کے 500 بندے لانے پر لڑائی ہوئی تھی، بولو تو صحیح کہ برات میں جی 300 بندوں سے کام ہم نے ہمارا ٹیبل بہت بڑا ہے، ہماری برابر میرے وقت بڑا ہے جی، ہمارے جناب ہم تو سارے اس طرح بڑا خاندان ہے جی، ہم اتنے بندے لائے کہ تو لاؤ لیجیے پہ لاؤ۔ برات والے دن لڑکی کا باپ جو تمہارے 500 بندوں میں کھانا کھلائے گا، کیا ضرورت ہے اس نے تمہیں اپنی بیٹی دیتی ہے، وہ 10 12 15 لاکھ روپیہ وہ تمہارے کھانے میں لگائے گا، اور تم اس کی بیٹی کے لیے 2 لاکھ یا لاکھ روپے حق میں لکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر میں نے یہ بات دوبارہ کہنے لگے آپ کو کہ یہ نوان ایسا موضوع ہے اس پر عام طور پر بات نہیں ہوتی، اور یہ اس موضوع پر بولا نہیں جاتا، تو تھوڑا سا خوش بھی ہے اور تھوڑا سا کریٹیکل بھی ہے، ہر بندہ اس پہ بات نہیں کرتا۔ اور یہ جو چھٹو مولوی ہے نا، یہ جو پراپاگنڈا کمپنی ہے کہ جناب بابا بنایا تو تمہیں سارے مولوی کپڑے ہوئے باتیں بڑے سامنے ختم کر سکتے تو بندہ نہ سکتے ہیں، ان سے بھی بولے ظالموں، سارے شہر کے ختم کھا گئے، مسئلے سکھا دے اس کو شریعت بھی بتا دے اس کو، ان کو وہ بتاؤ جس سے یہ لڑ کر رہے ہیں، جس سے تباہی بربادی ہو رہی ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ عنوان تھوڑا خوش سے، لیکن میں آپ کو ایک بات اور کہنے لگا ہوں، قرآن نے لکھی ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ حق میں لکھ دیا تو آپ کو کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، آپ دینا پڑے گا لینا پڑے گا، کہا جب دونوں شیر و شکر ہو جائیں گے اور عورت کے بھی حقوق جب اتنے ہوں گے کہ وہ سمجھے گی کہ بھائی میرا جس گھر میں جو مل مقام ہے، تو بے شک وہ عورت اپنی طرف سے وہ حق میں معاف کر دے یا لے کر تمہیں اپنے شوہر کو واپس کر دے، تو کہا فَقُلُوا حَنِيًّا مَرِيًّا، فَقُلُوا حَنِيًّا مَرِيًّا، کھاؤ یہ میٹھا کھانا کھاؤ، اس نے معاف کر دیا تمہیں، اس نے واپس کر دیا ہے۔ اور یہ بھی نہیں مطلب ہے کہ آپ ہاتھ میں اتنا رکھے کہ بندہ جو ہے وہ قید ہی ہو جائے، کہ وہ بیوی کو چھوڑ ہی نہ سکے، سرکل پڑ لے گلے کو، اس کی اعتدال خیر الامور اوساطها، رسول اللہ نے فرمایا بہترین کام بیانہ روی ہے، بیانہ اصل آج سے اللہ کہتا ہے آت النساء صدقاتہن نحلہ، اپنی عورتوں کو ان کا حق میں دو فراخ دلی کے ساتھ، فَإِنْ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا، اگر وہ اپنی مرضی سے کوئی تمہیں چھوڑ دے، کوئی تمہیں معاف کر دے، فَقُلُوا حَنِيًّا مَرِيًّا، تو تمہارے لیے حلال ہے، جائز ہے، کوئی حرام ضرور نہیں ہے کہ آپ نے یہ حق میں کے پیسہ نہ ہوئی ہے۔ پچھلے دنوں پچھلے ہفتے میں ایک لڑکی ہم کو کیا سیلف فنانس بزنس کیا، باپ کا 80 لاکھ روپیہ یا کوئی اتنے پیسے اس پہ لگے، اس کا نکاح پڑھانے کا موقع ملا، لیکن جہاں مجھے اتنا مٹ چلا نا جو اس کا لڑکی کا باپ تھا نا، اس کے لیے حق میں لکھے، اب ڈاکٹر کیا آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر کو میں اس کو نہیں بات کرتا، میں نے کہا جی لاکھ روپے لکھ پتا نہیں کہ لاکھ روپے، میں نے وہاں پہ بات نہیں کی، جب نکاح شکا پڑھا لیا ہمیں لاکھ ہی لکھا اس کا کہ یار تو شرم کر، وہ حیا کر، رشتہ بھی دے، خاندان بھی دے، تو فارچ میں لے کر آیا ہے، پیچھے تو 17 گاڑیاں پتہ کون سی تھی، بڑی ہم نے کبھی اس میں سفر نہیں کیا اتنی بڑی بڑی گاڑی، حق میں کہتا کہ 10 لاکھ، یہ شرم کی بات ہے کہ نہیں؟ یہ ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے۔ اور یہ پھر ہوتا کیا، لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، طلاق بس، تیسرے دن پتا چلا کہ جناب ہوئے تو بڑا کام خراب ہو، پھر جاتے تھے دینے کو
کوئی وکیل ہو رہا ہے تو کوئی شیعہ ہو رہا ہے تو کوئی کچھ ہو رہا ہے تاکہ ہمارا خاندان بچ جائے. تو میں تو سیدھا سیدھا کہتا کہ بھائی ایک سٹیپ دیکھو کیا سیدھے صحیح ہو جاؤ. ہمیں کیا، ہم تو شریعت کے نمائندے ہیں، ہمیں تو شریعت کا حکم بتانا ہے، ہمیں تو ٹھیکہ دیا ہوا ہے کہ تمہیں اسی یہاں پہ پکڑ کے رکھنا ہے. اور شرم آنی چاہیے کہ اپنا مسئلہ حل کرانے کے لیے اپنے مسئلے کی بدل لے، عقیدہ نظریہ ہی بدل لے، خاندان ہی بدل لے. تو یہ اس سے بدتر لوگ ہیں جو کہتے ہیں جلائے کہتے ہیں ہم سید ہیں فلانے اور کہتے ہیں حمدی شاہ ہے، ہم رانے ہیں فلانے. یہ اس سے بھی کہتے لوگ ہیں جو مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، اپنا عقیدہ ہی بدل لیتے ہیں. اور وہ بھی کہتے ہیں آؤ جی قرآن کو سے نکال کے دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں عنوان اگر جس تھوڑا سخت ہے لیکن اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو میں اسی شہر میں رہتا ہوں، میرا مدرسہ ہے، اور اگر کوئی آپ کو اس کو تھوڑا کرے تو میں اللہ جب میں اسی میں بیان کروں گا. اور یہ نکاح سے متعلق جو طلاق کی احکام ہے وہی بیان کروں گا. اس کو سمجھو، اس کی اسٹڈی کرو. اور آج کل تو یہ بڑے لکھی کے ہمارے بچے جو ہیں یہ گوگل سرچ انجن کو چلانے کا اختیار رکھتے ہیں. وہاں نکالو کیا لکھا ہوا ہے، حکمین کے بارے میں کیا لکھا ہے، قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں. میں تمہارے سامنے بھی جان کے دیکھو کیا لکھا ہے حکمین کے بارے میں. جب فاروق اعظم نے کہا کہ لوگوں اپنی عورتوں کا حکمین کم رکھو، اپنی عورتوں کا حکمین میرے حساب سے سیدنا فاروق اعظم کو یہ کہنا چاہیے تھا، نہیں میں نے دیکھ پایا، یہ کہنا چاہیے تھا کہ حکمین شریف رکھو.